یعنی آزادی اظہار رائے. یہ آزادی اظہار رائے ایک فطری اور تخلیقی شے ہے، ایک جدید تہذیب ہے، انسان کا ایک بنیادی حق ہے. اگر اس کی راہ کو بند کر دیا جائے تو انسان اندھا، بہرا، گونگا اور معطل ہو جائے گا. اور اگر کسی طاقت و قوت کے ذریعے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں ظلم کے علاوہ اس کو دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا. یہ صرف میں نہیں کہتا بلکہ دنیا کی تمام حکومتوں، تنظیموں، اداروں اور جماعتوں نے تسلیم کیا ہے. حتیٰ کہ بین الاقوامی کے بینر تلے جن قوانین کا نفاذ عمل میں آیا ان میں ایک آزادی اظہار رائے ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے. اگر آزادی نہیں دیتے ہیں تو گویا کہ انسان کے ساتھ ایک وحشیانہ اور ایک ظالمانہ حرکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان فطری طور پر آزاد ہے. جب وہ پیدا ہوا تو وہ آزاد پیدا ہوا، لہذا اس کو مکمل آزادی ہونی چاہیے. عبد المجید جی، کیا آپ ان کی بات سے سہمت ہیں؟ گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں انوائٹ کیا. میں جناب غفران صاحب کی رائے کا احترام کرتا ہوں لیکن ان کے فیور میں نہیں ہوں. میرا نظریہ یہ ہے کہ ایک جمہوری ملک کے اندر پرامن سوسائٹی اور پرامن معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے آزادی اظہار رائے پر کچھ ایسی واضح پابندیاں اور حدود و حدود ہونی چاہیے، جو واضح پابندیاں ہونی چاہیے کہ جو ایک پرامن ماحول بنا سکے، جو معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کی، جب چاہے کوئی انسان چاہے کسی بھی کمیونٹیز کی کسی بھی طریقے سے دل آزاری نہ ہو. جی، ان کی بات بالکل صحیح ہے. غفران جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مکمل آزادی دے دیتے ہیں تو ہر انسان تو آزاد ہو جائے گا اور اس کے دل میں جو آئے گا وہ بولے گا. اس سے ایک معاشرہ خراب ہوگا، دنیا کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو آپ کا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ انسان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے؟ یقین نہیں کرتا ہے یہ انسان کی آزادی فطری اور تخلیقی شے ہے، اس سے مانا جانا چاہیے. میں یہی کہتا ہوں اور میرا ماننا بھی یہی ہے. رہی بات کہ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر، ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا پہلے بادشاہت اور حکومت کا دور ہوا کرتا تھا. بادشاہوں اور حاکموں کے زبان کی قوانین ہوا کرتے تھے اور انسان مظلومیت و مقبولیت کی زندگی سے دوچار تھے. ان کا حق سلب ہو چکا تھا. آزادی رائے مطلوب ہی نہیں بلکہ معلوم ہو چکی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں اسے مانا جانا چاہیے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ذہین و فطین ہوا کرتے ہیں لیکن معاشرے کے دباؤ میں آ کر، حکومت کے دباؤ میں آ کر، رسم و رواج کے دباؤ میں آ کر اپنی صلاحیت کا اظہار نہیں کر پاتے. اس لیے ان کا ایک پوائنٹ ہے عبد المجید صاحب، ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ انسان، بہت سارے انسان دنیا میں ایسے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ ان کے اوپر پابندی عائد کر دیتے ہیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پائیں گے. جی جناب ابو طالب صاحب، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہ کر پائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آزادی اظہار رائے، یعنی اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس پر اس لیے واضح پابندیاں ہوتی ہیں، اس لیے حدود و حدود ہے کہ جو انسان جب چاہے اپنے من سے ایسی بات نہ کر دے کہ جس سے مختلف کمیونٹیز کی بلا وجہ دل آزاری ہو جائے. مثال کے طور پر میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو آرٹیکل 19 کا، کہ آرٹیکل 19 میں کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار رائے پر کچھ واضح پابندیاں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر دوسرے کی عزت کے حقوق کی حفاظت کرنا اور قومی استحکام کی حفاظت کرنا. تو دوسرے کے عزت کا جو حقوق ہے، حق ہے، اور اسی طریقے سے جو قومی استحکام ہے ایک بنیادی حق ہے. آپ کا یہ کہنا کہ آزادی اظہار رائے بنیادی حق ہے، تو جس طریقے سے آزادی اظہار رائے بنیادی حق ہے اسی طریقے سے قومی استحکام کی حفاظت اور دوسرے کے حقوق کی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی بنیادی حق ہے. اگر ہم اس حق کو سلب کر لیں گے اور آزادی اظہار رائے کو مطلق رکھیں گے تو یہ بنیادی حق مانا جائے گا. اس لیے اس پر جو ہے پابندی لگائی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے دنیا کے جو بڑے ڈیموکریٹک ملک ہیں، دنیا کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے. مثال کے طور پر UN کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے کہا کہ میں آزادی اظہار رائے کا حق کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ حق احساس ذمہ داری اور دانشمندی کے ساتھ مشروط ہے. یعنی اپنی طرف سے
कोई चाहे ऐसा कोई बात कर दे कि जिससे किसी का भी दिल आज़ारी हो जाए, दिल शिकनी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये बताए, आपका ये कहना है कि इंसान को जो है आज़ादी मुतलकन नहीं होनी चाहिए, कुछ हुदूद और कुनूद और कानून होना चाहिए, आपका ये कहना है। तो आप हमें ये बताए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुंडे हैं, मवाली है, जो बड़े पैसे वाले माने जाते हैं मुल्क के अंदर, अगर वो कुछ करते हैं तो फिर उनको ये कानून क्यों नहीं लगाया जाता, वो भी आज़ाद क्यों हो जाते हैं सर? जी जनाब अबू तालिब साहब, मैंने आपको पहले एक आर्टिकल का हवाला दिया कि इस आर्टिकल में कहा गया है कि आज़ादी इजहार राय पर कुछ वाज़ेह पाबंदियां हैं। एक आर्टिकल का हवाला दिया, उसके बाद किसी भी मुल्क की खूबसूरती उसके अदालती निज़ाम से होती है और उसने जो अपना निज़ाम बनाया होता है उससे हर मुल्क की खूबसूरती वाज़ेह होती है। मिसाल के तौर पर आप एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने निज़ाम अदालत क्यों बनाई हुई है? अदालत उन्होंने इसी वजह से बनाई है कि कोई अदालत के खिलाफ काम ना करे। अब इस आर्टिकल 19 के अगर खिलाफ कोई काम करता है तो उसको अदालत में पेश किया जाएगा। यह आर्टिकल 19 के खिलाफ है किसी की जज्बात को मजरूह करना। मिसाल के तौर पर एक सालाना न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान BBC को इंटरव्यू देते हुए रूस के मीर पुतिन ने कहा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन इजहार राय की आज़ादी नहीं है। इतने बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, जाहिर है अपने कानून की रोशनी में उन्होंने बात कही होगी। इसी तरीके से फ्रांस की चार्ली एब्डो में शाये होने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन आमेज खाके शाये हुए थे, उनके बारे में कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से जब सवाल किया गया कि क्या इस तरीके से ये जायज़ है कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन की जाए, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये इजहार राय की आज़ादी नहीं है और इससे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की बिला वजह दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हर मुल्क इजहार राय पर कुछ ऐसी पाबंदियाँ लगाता है जो हर मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत करता हूँ। इनका ये कहना है, खुलासा इनका ये है कि अगर कोई कानून तोड़ता है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी करते हैं अपनी ताकत और अपने दौलत के बलबूते पर, तो कानून उन पर लागू होगा। वो कानून को अगर तोड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून बेफायदा नहीं है, बल्कि कवानीन के बहुत सारे फवाइद भी होते हैं। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ। जी सर, मैं आपके पास अभी आ रहा हूँ। आपकी बात में आ रहा, आपको वक्त दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहें। अब जो है हमने जो है इनकी बात भी सुन ली, गुफरान साहब की जो मुतलक आज़ादी के फेवर में है, और अब्दुल मजीद साहब को भी सुन लिया। अब मैं एडवोकेट इब्राहिम जी से पूछूंगा कि सर आपने मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन को पढ़ा है, आपने जर्मनी का लॉ पढ़ा है, अमेरिका का पढ़ा है, यूके का पढ़ा है, आपने हिंदुस्तान का कानून भी आपने पढ़ा है। सर आप हमें बताएं कि जर्मनी का कानून इस बारे में क्या कहता है, अमेरिका का क्या कहता है, आप हमें सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस खूबसूरत से प्रोग्राम में मुझे बहैसियत कानून नामज़ूर किया। बहरहाल जहाँ तक बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो ये इंसान का बुनियादी हक है। आज आप परेशान ना हो, मैंने तमाम ममालिक के कवानीन लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह मैं आपको बताकर जाऊँगा। जहाँ तक बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो इंसान का बुनियादी हक है, इंसान का बल्कि यूनिवर्सल मसला है, ये फंडामेंटल राइट्स है। हर इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। बहरहाल मैं आपको यूके का कानून सुनाता हूँ। देखिए यूके के कानून के अंदर है एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी इंसान अपनी बात कहने में आज़ाद है, कह सकता है अपनी बात। इसी तरीके से मैं आपको जर्मन का कानून सुनाता हूँ। जर्मन के कानून के अंदर है एवरी पर्सन शैल हैव द राइट फ्रीली टू एक्सप्रेस इन डिस्क्रिमिनेट हिज ओपिनियन इन स्पीच, राइटिंग एंड पिक्चर। इस कानून से वाज़ेह तौर पर यह बात निकल कर आती है कि आप अपनी बात तकरीर के जरिए या तहरीर के जरिए या इसी तरह पोस्टर के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। तो सर जब सब कुछ कर सकते हैं तो ये तो एब्सोल्यूट हुआ, इससे तो जो है माशरे के अंदर बहुत सारी खराबियां लाजिम आती है। सर रुकिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपका कानून भी कहता है कि इंसान को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो सर यहाँ से इस कानून से तो बहुत सारी खराबियां लाजिम आती है, कोई कुछ भी बोल सकता है। सर तो आपकी इनका और आपका कानून, सर आपकी बात सही है कि जो मैंने आपके सामने अभी सुना है, यूके हो
یا اسی طرح جرمن ہو، یہاں جو ہے قوانین اسی طرح ایبسولوٹ ہے، لیکن اس کے برخلاف یونائٹیڈ نیشن کا ایک قانون ہے، وہاں لمٹ اسپیچ ہے، یعنی وہاں کا قانون یہ ہے، وہاں کچھ جو ہے ریسٹرکشن ہے، یعنی کچھ قیودات ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ حدود ہیں، آپ جو چاہیں جس طرح چاہیں نہیں بول سکتے، ریسٹرکشن ہو یا ایبسولوٹ ہو، اس کا بالکل یا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے آپ جو چاہیں جس کو چاہیں جب چاہیں جو چاہیں پکتے، ایسا اس کا بالکل مطلب نہیں ہے۔ اب بات جہاں تک کہ امریکہ کی ہے تو وہاں بھی لمٹ اسپیچ ہے، وہاں بھی آپ کچھ حدود کے اندر بول سکتے ہیں، جو چاہیں جب چاہیں یا کسی کو چاہیں، ایسا نہیں ہے۔ سر چلیے ہم نے مان لیا، لیکن سر ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج کی جو یہ میڈیا ہے، آپ بولنے کی آزادی دی گئی ہے مکمل طور پر یا کچھ حدود کے ساتھ، لیکن آج کی جو میڈیا ہے کوئی کچھ کرتا ہے تو فوراً اس کو مجرم قرار دے دیتی ہے، تو سر کیا میڈیا کو یہ اتھارٹی حاصل ہے؟ سر بات آپ کی جہاں تک میڈیا کے متعلق ہے تو ہندوستان کا ایک قانون ہے، آل سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، یعنی آپ اپنی بات کہنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن یہاں بھی کچھ حدود کچھ قیود لگائے گئے ہیں، یعنی بتایا گیا ہے کہ ان حقوق پر ضروری پابندی لگائی گئی ہے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو یا معاشرتی نظام کے اندر تباہ ہونے کا یا اسی طرح برباد ہونے کا کوئی خطرہ ہو تو آپ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتے۔ اور جہاں تک میڈیا کی بات ہے اس کا الگ سے کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ میڈیا بھی اظہار رائے آزادی اظہار رائے کا ایک ذریعہ مانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا کا یہ کام بالکل نہیں ہے کہ کسی کا جسٹیفائی کرے، یعنی کسی کے اوپر حکم لگائے، فقط اس کا اتنا کام ہے کہ جو معلومات کہیں سے لی ہے کہیں پہنچائے، اور اس کا کام جسٹیفائی یا حکم لگانا یہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ جی لیکن سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا آج ہم سب استعمال کرتے ہیں، چاہے ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو یا دیگر سوشل میڈیا سائٹ، ہم اپنی بات کو اگر رکھتے ہیں تو سر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے یا اکاؤنٹ بند کر دیے جاتے ہیں یا قوانین نافذ کر دیے جاتے ہیں؟ سر تو یہاں آزادی کیسے ہوئی؟ سر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جو آپ کا اکاؤنٹ بند کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، تو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں اپنے ضابطے ہیں، اس چیز سے نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ آپ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے ہیں، یہ حدود اور قیود ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ جناب غفران صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ کو ابھی موقع دیا جا رہا ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آزادی اظہار رائے سے متعلق جو آپ کا کہنا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے نقصانات سامنے آئے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے تمام لوگوں کو خوش رکھنا اس دنیا کے اندر مشکل ہے، اس لیے تمام لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے فطری اور تخلیقی شے سے آپ انکار نہ کریں۔ اور دوسری بات کہ اگر آزادی رائے سے نقصان ہے، بالفرض اگر یہ تمام آزادی کسی حکومت کو یا کسی ادارے کو دے دی جائے تو کیا آپ بالیقین مجھے کر سکتے ہیں کہ آپ ان حکومتوں سے آپ محفوظ رہیں گے، معمول رہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اگر یہ حکومت قوت قاہرہ استعمال کرے گی تو پوری اس کا نقصان ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ نظام ہے کہ ہر جگہ جو ہے ذمہ داریاں سپرد کر دی جاتی ہیں، ہر جگہ جو ہے کچھ قوانین ہوتے ہیں دنیا کو چلانے کے لیے، کہیں پر بھی آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ مطلقاً آزادی دے دی جاتی ہے، ورنہ تو بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ سر چلیے ہم نے غفران صاحب کی بات بھی ہم نے سنی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلقاً آزادی ہونی چاہیے، گویا کہ یہ لبرل ذہن کے شخص ہے جو کہتے ہیں کہ مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ اور ہم نے اپنے مجید صاحب کو بھی سن لیا جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کچھ حدود کے ساتھ اور کچھ قیود کے ساتھ آزادی ہونی چاہیے۔ اور ہم نے لاء ایکسپرٹ کو بھی ہم نے سن لیا جو مختلف قوانین کے تناظر میں انہوں نے بتایا کہ فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کہاں پر کتنی آزادی دی جاتی ہے۔ تو آئیے، یہ تو انسانوں کا قانون تھا، یہ انسانوں کی حد بندیاں تھی، اب آئیے اب خالق یعنی جو کریٹر آف ورلڈ دنیا کا جو بنانے والا ہے، ہم اس کے قانون کی ہم بات کریں گے اور ہم جو ہے چرچا کریں گے کہ آیا اسلام کے اندر کتنی آزادی دی جاتی ہے اور اسلام کے اندر انسان کس حد تک بول سکتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو جناب مولانا صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔
شکر گزار ہوں جناب ابو طالب صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے ایک اہم پروگرام میں مجھے اسلام کے نظریات کو پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور یہ موقع یقیناً ہمارے لیے بہترین مواقع میں سے ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے بات یہ ہوئی کہ اسلام میں آزادی اظہار رائے کیا ہے اور کتنی دی جاتی ہے، کیا اسلام میں آزادی اظہار رائے ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ اسلام نے آزادی رائے کا صرف خیال ہی نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کو معاشرے کا عظیم حصہ قرار دیا ہے، اور اس کے تحت اسلام نے بہت سے اصول بھی مرتب فرمائے ہیں۔ اولاً تو اسلام نے یہ کیا کہ ایک ایسی پیش قدمی کی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ معاشرے کے ہر فرد کو آزادی رائے حاصل ہے، اور اس کے لیے ایک کیمپین کا نظام بنایا، یا یہ کہ آپ کہہ لیجیے ایک حکم کو عام کیا اور فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم لوگ اچھی باتیں کہو۔ یہ ایک حکم کی طرح اس انداز پر ہے کہ آزادی رائے ہر ایک کو حاصل ہے، یہ سب باخبر ہو جائے، یعنی معاشرے کو آزادی رائے پر مثبت طور پر ابھارا گیا ہے، تعمیری بنیادوں پر ابھارا گیا ہے کہتے ہیں۔ دوسری پیش قدمی اس کے بعد اسلام نے یہ کی کہ معاشرے کو جب آزادی رائے دے دی گئی تو اس کے لیے تربیت کا نظام بھی بنایا تاکہ بہتر نہج پر لوگ آزادی رائے کو استعمال کر سکیں۔ اسی لیے اسلام نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ جب تم کہا کرو تو انصاف کی بات کہا کرو، اور ایسی بات کہو کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور آزادی رائے کا غلط استعمال نہ ہو۔ پہلے تو اولاً اسلام نے یہ کیا کہ آزادی رائے سے سب کو باخبر کیا، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک بہتر نہج بھی قائم کر دیا، فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا۔ آپ دیکھیں کہ ان دونوں اصول کے پیش نظر اسلام کا یہ نظریہ آزادی اظہار رائے اتنا خوبصورت مرتب ہوا کہ کوئی بھی ایک فرد بادشاہ وقت کا ہاتھ پکڑ کر سوال کر سکتا ہے، اور سوال کرتا بھی ہے۔ مثال کے طور سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ خلیفہ وقت ہیں جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اگر میں کسی غلط بات پر جاؤں یا تم مجھے درست نہ پاؤ تو مجھے درست کر دو۔ تو ایک عام شخص نے کھڑے ہو کر کے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنی تلوار سے درست کر دوں گا۔ اس پر نکیر نہیں کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ ان کو کسی بھی طرح سے تکلیف دی جاتی ہے، آزار کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کی ستائش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی خطبہ دیا، فرمایا اگر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم اطاعت کرو، اور اگر اطاعت نہ کرو تو تم بھی اطاعت نہ کرو۔ یہ آزادی رائے کا بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ دیکھیں کہ خلیفہ وقت خود چھوٹ دے رہے ہیں۔ چلیے بہرحال میں اپنی بات اور پوری کرتا ہوں مکمل طور سے کہ یہ دو مثالیں تو خلیفہ وقت کی ہے۔ ان سے بڑے جو صاحب شریعت ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ آزادی رائے کے لوگوں کو موقع دیجیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس میں آپ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کی آزادی رائے کا خیال رکھیے، ان سے مشورہ طلب کرتے رہیے، ان کو بولنے کا موقع دیجیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس پر عمل کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال قائم کی کہ احد کا موقع تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، وہاں اکابرین صحابہ بھی تھے اور نوجوان صحابہ بھی تھے، دونوں کی رائے سامنے آئی۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک رائے پیش کی تھی، لیکن ان تمام رائےوں کے بعد اکابرین صحابہ کی رائے کچھ ہے، نوجوان صحابہ کی رائے کچھ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکابرین صحابہ کے ساتھ ہیں یا اپنی ایک رائے رکھتے ہیں۔ ان تمام کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کی رائے کا خیال رکھا، لیکن ساتھ ساتھ میں بات پوری کر لوں، لیکن ساتھ ساتھ جب اسلام نے دونوں نظام قائم کیا تو ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آزادی رائے کے پردے تلے یا اس کے پس پردہ اس کے بینر تلے لوگ آزادی رائے کے ذریعے سے تضحیق اور تنقید کا نگاہ کا نشانہ بنانا شروع کر دے کسی کو۔ تو فرمایا کہ لا یحب اللہ الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ فساد چاہے زبان کے ذریعہ ہی ہو یا ان کے ہاتھ کے ذریعہ ہو، فساد عام ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو۔ اسی طرح فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تم بھی کسی دوسرے کے پیشواؤں کو معبودوں کو برا بھلا نہ کہو تو کہ وہ بھی تم کو نہیں کہیں گے۔ یعنی کہ معاشرے کو ایسا نظام ایک ایسا اصول دے دیا ہے کہ جس سے معاشرہ خوشی کے ساتھ ایک بہتر منظم نظام کے ساتھ تاثیر قائم رہ سکے۔ اب دیکھیے کہ ان اصول کے بعد
कोई ऐसा उसूल दुनिया में नहीं आ सका है कि जिससे आज़ादी राय मुकम्मल तौर से हासिल हो। मौलाना शम्स कमर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है इस्लाम की, तो इस्लाम के अंदर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि कुछ कवानीन है, कुछ हुदूद है, कुछ ज़वाबित इसके अंदर है। यानी आप अपनी बात को रख सकते हैं, चाहे बादशाह वक्त के सामने ही क्यों ना हो, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्यों ना हो, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी बात के जरिए किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया अल्लाह ला युहिब्बुल फसाद, कि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, हम आपकी बात को दिल से तस्लीम करते हैं, लेकिन मौलाना साहब आप हमें ये बताए, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी बताया कि इंसान को मुकम्मल आज़ादी दी जाती है, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक अदना से सहाबी जो है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने तलवार के जरिए बात कर रहे थे कि हम जो तलवार से आपका काम तमाम कर देंगे, आपने भी बताया। तो सर मौलाना साहब अभी आप बताए कि अभी इंसान हिंदुस्तान में हो या दूसरे ममालिक के अंदर हो, अगर वो कुछ बोलते हैं, अपनी राय जाहिर करते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर फौरन आप फतवा उसको लगा देते हैं, तो ये कैसी आज़ादी है? देखिए, ये सवाल आपका मुनासिब है, लेकिन मैं कहता हूँ ये सिर्फ सवाल गलतफहमी पर मबनी है। फतवा असल में ये सवाल पैदा हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं कि इस्लाम के निज़ाम को ना समझने की वजह से, ना वाक़िफ़ की वजह से कह लें, और जो प्रोपेगेंडा चल पड़ा है उसी की बुनियाद है। फतवा दरअसल कहते हैं कि अहकाम शरइया के बारे में कुछ मालूमात दी जाती है, उनके जो एक्सपर्ट हैं, जो उनके जानकार हैं, उलमा कह लेते हैं उनको, वो किसी के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, यानी गोया कि हुक्म शरई तलब करने के बाद उसको फतवा कहते हैं। रही बात, आपने दूसरी बात पेश की है कि हम दूसरे पर तंज क्यों करते हैं, फतवे किसे करते हैं, उस पर ये कहते हैं कि अगर कोई अपनी राय रखता है तो उसको मुकम्मल आज़ादी हासिल है राय रखने की, हम उसे तरतीब नहीं करते। अलबत्ता राय देने के बाद जब कोई जवाब उनको दिया जाता है तो ये जवाब देने का हक है, इसलिए कि हर मुआशरे सोसाइटी का हिस्सा है कि उसको उसके एक्सपर्ट उसको जवाब देते हैं। जी देखिए, इन्होंने बताया कि इस्लाम यानी जो उलामा जो फतवा देते हैं, तो ये फतवा, ये लफ्ज़ इसको बदनाम किया गया है, यानी ये फतवा कोई जुर्म नहीं है कि किसी पर भी इसको थोप दिया जाता है, बल्कि जैसा कि इन्होंने बताया, इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शम्स साहब ने बताया कि यह फतवा हुक्म शरई तलब करने के बाद दिया जाता है। यानी आप कोई मसला पूछते हैं तो फतवा दिया जाता है कि इसका जवाब ये है, शरीयत के अंदर ये कानून है, ये मसला है, ये कुरान हदीस की रोशनी में बताया जाता है। बात आपकी बहुत सही है, आपने जो है इस गलत फहमी का इज़ाला किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है, आपने बताया कि सबको बोलने की आज़ादी है। सर आप ये बताएं कि गुलाम जो हमारे एक मुआशरे का हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है, तो गुलाम को फिर बोलने की आज़ादी क्यों नहीं है? गुलाम अपने आका के सामने अपनी आरा का इजहार नहीं कर सकते, शादी उनकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते, बेशिरा तिजारत नहीं कर सकते, तो सर ये गुलाम के साथ फिर ये जुल्म क्यों है? देखिए, ये सवाल भी मैं कहता हूँ, मैं तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि ये भी गलतफहमी है। इस्लाम का सही मुताला ना होने की वजह से ऐसी गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। आप उस बात को जहन में रखें कि जब आलमी कानून गुलामियत का था, जब इस्लाम उस वक्त आलमी कानून में ये निज़ाम चलता था कि लोग गुलामों के साथ जानवर जैसा सलूक किया करते थे, उनको मुआशरे में एक इंसानी हक से महरूम किया जाता था। इस्लाम ने आकर के उसकी साख को, उसकी बुनियाद को कमज़ोर करने की कोशिश की और गुलाम को मुआशरे में हक दिलाने की कोशिश की है। आप अगर दोनों चीज़ों का मुताला करेंगे, बैन मज़ाहिब मुताला करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पहले लोग खाने पीने में, पहनने में, हर अंदाज में गुलाम के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे और जायज़ नाजायज़ हर तरह के काम उनसे करवाया करते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने कहा कि तुम वो पहनो, तुम जो पहनते हो वो गुलामों को पहनाओ, तुम जो खाते हो वो उनको खिलाओ, तुम्हारे उठने बैठने हर चीज़ में इंसानी हक में वो बराबर है। इंसानी हक गुलाम को दिया गया इस्लाम में। इसी वजह से आप देखेंगे वाक़यात हमारे यहाँ है कि बहुत सारे लोगों ने इस्लाम की गुलामियत को आज़ादी पर तरजीह दी। मिसाल मशहूर है, आप जानते हैं, आप मुताला करें आपको अंदाज़ा होगा। तो बहरहाल में यही कहना है कि इस्लाम ने गुलाम को जो हक दिया वो और कोई नहीं दे सका है। और आप फिर सवाल करते हैं कि बोलने आज़ादी राय के ताल्लुक से बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही है। रोका गया हो। मोहम्मद साहब, मेरा तीसरा सवाल और आखिरी सवाल ये है कि अभी आपने बताया कि इंसान यानी मुसलमान या कोई हो, चाहे हुकूमत के अंदर, इस्लामी हुकूमत के तहत जो भी आए, वो हाकिम वक्त से कोई भी सवाल कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है, जैसे कि आप तमाम हजरात को मालूम है, आपने पढ़ा होगा
کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن کچھ پوچھنے میں ڈرتے تھے، ہچکچاتے تھے اور یہ خواہش کرتے تھے کہ کوئی اعرابی، کوئی دیہاتی باہر سے آئے اور کوئی سوال کر لے تاکہ ان کے سوال کے بعد ہمیں کوئی جواب مل جائے۔ تو پھر یہ مطلب یہ ہوا کہ ان کو خود سوال کرنے میں ڈر ہے، گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ دباؤ ہے جس کے ذریعے صحابہ اکرام جو ہے ڈرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے۔ تو مولانا صاحب یہاں یہ بات آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مکمل آزادی ہے؟ دیکھیے یہ سوال بھی میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ غلط فہمی پر مبنی ہے، یا یہ کہنے کہ مطالعے کے ذریعہ سے اسلام کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے، آڈینس بھی سمجھیں گے کہ ہمارے یہاں پہلے اولا یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ السوال نصف العلم، اور فضیلت بیان کی گئی ہے سوال کرنے پر، پوچھنے پر۔ قرآن کا فصل والا ذکر کو اللہ تعالیٰ کو ترغیب دی گئی ہے۔ اب بتائیے اس ترغیب کے بعد کیسے صحابہ سوال نہ کرتے؟ جہاں تک یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، وہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ آپ نے قدر میں اور خوف میں فرق نہیں پیدا کیا۔ جو صحابہ کرام ہوتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ اس لیے سوال نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ عام سوال نہیں کرتے تھے، سوال تو کرتے تھے لیکن ہر ایک چیز کا سوال نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے اچھی طرح واقف تھے جی، اور جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ اس پہ واقف نہیں تھے، وہ سوال کر لیتے تھے۔ بہت اچھا جواب ہے۔ گویا کہ صحابہ اکرام جو سوال نہیں کرتے تھے تو یہ نہیں کہ مکمل نہیں کرتے بلکہ سوالات تو کرتے تھے، کچھ حد تک جو ہے احتیاط کرتے تھے تاکہ احترام محفوظ رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو۔ ان کا جواب ہے، بہت بہترین جواب دیا آپ نے۔ آج تو دیکھیے ہمارے پروگرام یہیں پر ختم ہوا، ہم نے تمام مہمان اکرام کو سن لیا۔ آخر میں حضرت استاد مفتی محمد سجاد صاحب قاسمی دامت برکاتہ عالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لے آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ سنجیدگی کا ماحول برقرار رکھے، استاد محترم کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔